السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم القرآن کو کھول لیں، قرآن الحکیم کو کھول لیں، کسی تفسیر کو دیکھ لیں، قرآن مجید، قرآن الحکیم میں ترتیب کے لحاظ سے 38ویں نمبر پہ جو سورت ہے وہ ہے سورہ صاد۔ اس کی آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ آپ صرف اس ایک آیت پر ہی غور کر کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ دنیا میں بے شمار علوم ہیں، لیکن وہ جتنے بھی علوم ہیں وہ اس دنیا میں کام کرنے کے لیے، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے فنون کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی آپ کو ایسی کتاب نہیں ملے گی کہ جو آپ کو اچھے اعمال کی دعوت دے رہی ہو، زندگی بسر کرنے کے طور طریقے سکھا رہی ہو اور جنت اور دوزخ سے بہرہ ور کر رہی ہو۔ اور اگر ایسی کوئی کتاب آپ کو ملے گی تو وہ ہمیشہ آسمانی صحیفہ ہوگا، آسمانی کتاب ہی ہوگی جو آپ کو اللہ کی طرف بلائے گی اور اللہ کے احکامات سے آپ کو باخبر کرے گی، اور جن پر چل کر انسان ہمیشہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد والی زندگی میں بھی۔ جبکہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ عارضی طور پر آپ کو دنیا میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دنیا کو سمیٹنا اور اس کو حاصل کرنا یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الملک میں کچھ یوں واضح کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو تو صرف اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ دیکھے تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔
اور آپ دیکھ لیں پوری دنیا جو ہے وہ دنیا ہی کے علوم حاصل کرنے میں مگن ہے. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اکثریت کی بات ہو رہی ہے. کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹری حاصل کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی سائنسدان بن رہا ہے. آپ غور کر کے دیکھیں، سبھی کے سبھی دنیا ہی کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، اس میں اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے تگ میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ اچھی زندگی تو صرف وہ ہے جو آگے شروع ہونے والی ہے. یہ تو آپ کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، اور یہ بہت قلیل مدت کے لیے ہے. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں کے حساب سے انسانوں کو آتے اور جاتے دیکھا ہے، اور قبرستان بھرے پڑے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. وہ خالی ہاتھ آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے بہت کچھ بنایا، بہت کچھ جمع کیا، اور خالی ہاتھ چلے گئے. کیا لے کے؟ صرف اپنے اعمال. اور اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو ان کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، وہ بے حد سکون اور آرام کی نیند سو رہے ہیں، اور ہمیشہ جنتوں میں عیاشیاں کریں گے. وہاں کے اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے. اور جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی غلط روش کو اپنایا اور یہ دنیا کے ٹھیکے داروں کے پیچھے لگ کر اپنی دنیا برباد کی اور اللہ کے احکامات پر عمل نہ کیا، تو یاد رکھو ان کا ٹھکانہ دوزخ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہاں بھی، اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، اور آخرت میں بھی ان پر لعنت بھیجی جائے گی. یہاں پر بھی ان کی زندگی میں ان کے لیے وقتی طور پر کامیابیاں ضرور ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب ناکامیاں ہیں، اور آخرت میں تو پھر ناکامی ان کا مقدر ہے. دوستو، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، اللہ کے قرآن کو پڑھو، جو اللہ کی کتاب ہے، جو قیامت تک کے لیے راہ ہدایت ہے، اور اس پر چل کر ہدایت ہی کے راستے پہ چلو. نصیب مقدر جو آپ کا لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، اور یہ زندگی کی چند سانسیں جو بھی ایک وقت مقررہ تک ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لو. اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں نا، غور و فکر کرنے والوں کے لیے قرآن پاک میں بے شمار نشانیاں ہیں. آپ غور و فکر کر کے تو دیکھیں. آپ کی دنیا نہ بدلے تو پھر بات کرنا. اللہ آپ کو ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ وہ ہمارے سب دکھ، غم، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں دور فرمائے، اور قدم قدم پر ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی ہمیں اپنے پیارے بندوں میں، اپنے عابدین میں، اپنے صادقین میں، اپنے صالحین میں، اپنے بہت ہی پیارے لوگوں میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین.
اللہ حافظ.